اس کی اللہ کی بارگاہ میں اہتمام سے دعائیں کیا کرو۔ ایک اول بات یہ آپ سے عرض کرنی ہے، وقت ہمارا جو طے ہوتا ہے کہ بھئی روزانہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے ایک استاد مکتب بجے سے 10:30 بجے تک، کہیں 7 بجے سے 10 بجے تک، تو یہ وقت ہم پورا مدرسے کے اندر بچوں کی تعلیم تربیت کے لیے لگائیں۔ بچوں کا وقت ہمارا وقت بہت قیمتی ہے، اور بچوں کا وقت ہمارے لیے امانت بھی ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تھی کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی متولی، ٹرسٹی، نگران ہمیں دیکھتا نہیں ہے، ہم دیر سے گئے جلد ہی نکل آئے، لیکن یہ آیت ہمیشہ یاد رکھو، الم یعلم بان اللہ یری، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ ہر وقت پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ آیت ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ ہم وقت میں غفلت نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں، جنت کے لیے پڑھاتے ہیں، آخرت کے لیے پڑھاتے ہیں، تو پھر ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے لگے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ تو یوں نیت کر لیجئے کہ وقت سے پہلے درسگاہ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور وقت ختم ہونے کے بعد ہی نکلیں گے۔ یہ ہماری نیت، ارادہ اور عزائم ہو۔ قرآن کی آیت ہے، ویل، بڑی بربادی، بڑی تباہی، جہنم کا ایک خطرناک کنواں کن لوگوں کے لیے؟ تطفیف کرنے والوں کے لیے۔ یہ تطفیف کرنے والے کون ہیں؟ لوگوں سے لینا ہو تو پورا لیتے ہیں، اور دینا ہو تو گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ یہ آیت آپ معرف القرآن میں دیکھ لیجئے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی ہے، جس طرح یہ آیت ناپ، تول، وزن، میٹر، کانٹا ان کے لیے ہے، اسی طرح ہر ملازم کے لیے بھی آیت ہے۔ مدرسے میں، مکتب میں، کسی بھی ادارے میں ہم جو کام کرتے ہیں تو اس کے اوقات کو پورا ادا کرنا اس آیت کی روشنی میں ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی ہم یوں مفہوم نکال سکتے ہیں کہ جب تنخواہ لینے کا وقت ہوتا ہے تو ہم پوری چاہتے ہیں، بلکہ زائد کی چاہت رکھتے ہیں، اور وقت دینا ہوتا ہے تو وقت گھٹا کر کے دیتے ہیں، کم دیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے، جہنم کا خطرناک کنواں ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، پوری امانت داری کے ساتھ وقت زیادہ سے زیادہ لگاؤ، اور بچوں کا وقت فائدہ مند بناؤ کہ بچوں کو اس وقت میں خوب فائدہ پہنچے۔ ان کا قرآن،
متفرقات، تعلیم الدین، دین کی تعلیم، محفوظات، یاد کرنے کی چیزیں، سب چیزوں میں ان کو فائدہ ہو، تو وقت پورا دینا ہے اور وقت کو فائدہ مند بھی بنانا ہے۔ کرو گے یہ کام؟ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم اللہ کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی جگہ پر آ کر اور آج صبح یہاں ہمارے ان علماء کرام نے بہت ساری باتیں بتلائی، ہدایات دی، امید ہے کہ آپ حضرات اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ انہوں نے بہت کھل کر کے آپ کو ساری باتیں بتلائی ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، آپ کی الجھنوں میں رہنمائی کی ہے، تو آپ حضرات اب اس نہج سے کام کو پورے طور پر آگے بڑھائیں، ایسی ہم آپ سے پوری امید کرتے ہیں۔ ایک بات باقی رہ جاتی ہے بڑی بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں۔ بڑی بچی کا مطلب ابھی آپ کے یہاں جو عرف ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ 11 سال کی بچی۔ تو پہلی کوشش تو یہ کرو کہ 11 سال کی عمر تک میں بچیوں کی بنیادی تعلیم مکمل ہو جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 4 سال کی عمر میں داخلہ لیا، 5 سال کی عمر میں داخلہ لیا، تو 6 یا 7 سال میں ان کا کام مکمل کرانا بالکل آسان ہے۔ اور کام مکمل کرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن مجید صحیح پڑھتی ہو جائیں، محفوظات کا نصاب مکمل ہو جاوے، تعلیم الدین کا 1 سے لے کر 6 حصے ان کے مکمل ہو جاوے، اور شروع کے اندر جو پڑھانا ہے، بچوں کا تحفہ یا روضۃ الاطفال بچوں کا تحفہ یا نورانی قاعدہ، جو بھی ترتیب ہے، لیکن قرآن صحیح پڑھتی ہو جائے بچیاں، اور محفوظات کا نصاب ہو جاوے، اور 1 سے 6 حصے تعلیم الدین کے مکمل ہو جاوے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے 11 کی عمر تک میں پورا کرنا، تو آپ اس طرح نظام لے کر کے چلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ 11 کے بعد بچیوں کی عمر اب آگے بڑھے گی، تو اس زمانے میں ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو تیار کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا۔ کیسے بچائیں گے؟ گھر والوں کو دین کی تعلیم دیں گے اور دین کی تعلیم پر عمل کرائیں گے، تو وہ خود بھی جہنم سے بچیں گے اور ہماری ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ بیچاری بیوی آئی ہمارے پاس، ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ ہماری خدمت کرتی ہے، تو ہم اس کی آخرت کی فکر کریں۔ بیوی کو صحیح ناظرہ قرآن پڑھاؤ، تعلیم الدین پڑھاؤ، مسائل پڑھاؤ، سیرت پڑھاؤ، یہ نصاب بیوی کو بھی پڑھاؤ۔ یہ بھی گھر کی تعلیم کا ایک حصہ ہے، جس کو گھر کی تعلیم کہتے ہیں، اس کا یہ ایک حصہ ہے۔
اب آپ کی بیوی تیار ہو جائے گی تو آپ کے بچوں کی تعلیم آسان ہو جائے گی، اور آپ کی بیوی کے ذریعے بڑی بچیوں کی تعلیم کا نظام بھی آسان ہو جائے گا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جو بچیاں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہے، ان میں جو بچی ہوشیار، ذہین، اچھی پڑھی آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ ان بچیوں کی جب 11 سال ہو جاوے تو اس کے بعد انہی بچیوں کے ذریعے دوسری بڑی بچیوں کی تعلیم کا کام لیجئے کہ بیٹا تیرا کام قرآن کا بہت اچھا ہو گیا، تو نے تعلیم الدین اچھی طرح پڑھ لی، محفوظات پڑھ لی، اب اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں بہت ساری بڑی عورتیں ہیں، جوان لڑکیاں ہیں جن کا قرآن ٹھیک ہی نہیں یا پڑھائی نہیں ہے، یا ان کو دینی مسائل کی واقفیت نہیں ہے، تو بیٹا چلو تم ان کو پڑھاؤ، بڑی عمر کی عورتوں کو، بڑی جوان لڑکیوں کو۔ تو اپنی شاگرداؤں کے ذریعے سے بھی ہم یہ کام کروا سکتے ہیں۔ اور حضرت مولانا اقبال صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے یہ خوشخبری بھی ہے، آپ تو یہ کام اللہ کے لیے کریں گے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ اگر اس طرح پڑھائی کے لیے تیار ہو گئی اور وہ پڑھائے گی تو انشاءاللہ اس کو بھی الگ سے تنخواہ دی جائے گی، الگ سے اس کو بھی تنخواہ ملے گی۔ تو جیسے ہم فورن میں سنتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں کما رہے ہیں، تو اب یہاں بھی ہو جائے گا کہ میاں بیوی دونوں دنیا بھی کما رہے ہیں، آخرت بھی کما رہے ہیں، اور دونوں ماشاءاللہ جنت کما رہے ہیں۔ کتنا اچھا موقع ہو جائے گا، اور بیوی کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری بھی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی ہماری بیوی سے پڑھیں گے۔ حضرت الاستاد شیخ المشائخ مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت سے میں نے خود سنا کہ جب شادی ہوئی تو پہلے میں نے بیوی کو حافظہ بنایا، اب بیوی حافظہ بن گئی، اردو وغیرہ پڑھ لیا، تو گھر کے اندر جتنے بچے حافظ ہوئے، ناظرہ پڑھے، وہ اپنی ماں سے پڑھے۔ ابتدائی کتابیں بھی ماں نے پڑھائی، ناظرہ بھی ماں نے پڑھایا، حفظ بھی ماں نے کرایا۔ کتنا اچھا ماحول۔ پھر کا بڑے بیٹے کی شادی ہوئی اور بہو آئی، تو بہو کو بھی کہہ دیا کہ تجھے ابھی چند دن گھر کا کام کرنا نہیں ہے، چلو حفظ شروع کرو، تو بہو کو بھی ساس اماں نے حافظہ بنایا۔ کتنا اچھا ماحول۔ تو یہ ایک اچھا مبارک سلسلہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پڑھاؤ گے تو اس کی برکت سے آپ کے بچے، آپ کی بہو، آپ کے گھرانے میں دین کی تعلیم زندہ ہوگی، اور محلے میں، گاؤں میں بڑی عمر کی عورتیں، بڑی عمر کی بچیوں میں دین کی تعلیم کا ماحول بنے گا۔ کرو گے اس کی فکر آپ لوگ؟ میں تو بعض مرتبہ تقریروں میں، جلال میں جب ہوتا ہوں، کبھی تقریر میں غصہ بھی آ جاتا ہے، اور حدیث سے ثابت بھی ہے، شمائل میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کے درمیان آنکھ مبارک سرخ ہو جاتی تھی، آواز اونچی ہوتی تھی، تو میں کہتا ہوں مولویو بس تم نے تمہاری بیویوں سے بچے ہی نکالے۔ آج تک کتنے مولوی ایسے ہیں جنہوں نے بیوی کو کہا ہو کہ چلو اتحیات سناؤ، درود سناؤ، قرآن سناؤ، ناظرہ سناؤ، کتنی صورتیں تمہیں یاد ہے؟ کبھی سنا ہم نے اپنی بیوی سے؟ اگر اس نے کھانا جلا دیا تو لڑیں گے، تیری ماں نے کھانا پکاتے سکھا کے نہیں بھیجا۔ سسرال جائیں گے تو شکایت کریں گے، لڑکی کو سکھا کے شادی نہیں کرائی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، کبھی ہم نے ان کا ناظرہ،
التحیات، درود، نماز کا طریقہ، ان کی تسبیحات، کبھی ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. ہم بہت بڑے غافل شوہر ہیں کہ صرف بیویوں سے دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جو ان کو دین دینا چاہیے وہ ہم نے نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کو، امہات المؤمنین کو، وہ پاکیزہ تعلیم دی کہ حضور کی گھریلو زندگی امت کے سامنے امہات المؤمنین کے ذریعے آئی. حدیث کی کتابوں میں کتنی باتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بڑے بڑے صحابہ، تابعین حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، پردے کے پیچھے بیٹھ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے. اور اجلہ، بڑے بڑے جلیل القدر تابعین اور صحابہ نے ماں عائشہ کی سند سے احادیث نقل کی، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے. تو یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم اپنی بیوی کو، گھر والی کو دین کی تعلیم دے. تو کرو گے یہ کام جا کر کے، اس کی طرف خوب توجہ دو. اور اب اس کچھ وقت سے ہم نے معلمات اور آپاؤں کی تدریب کا سلسلہ شروع کیا ہے. اس سال کاپودرا میں بھی ہوا، بارڈولی میں بھی ہوا، قیام تعام کے ساتھ. اور ان کے اندر ہمارے یہاں صبح سے شام تک کا سلسلہ رہا. تو اگر آپ اس طرح چاہیں کہ بھائی اہلیہ کو لے کر وہاں آنا چاہے کچھ دنوں کے لیے، تو قیام کا بھی نظام ہو جائے گا، طعام کا بھی نظام ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پردے کے ساتھ ان کی تدریب کا نظام بھی بن جائے گا. اور اگر ایسی چند عورتیں تیار ہو گئی تو ہم تدریب کے لیے ساتھی یہاں بھی انشاءاللہ بھیج سکیں گے کہ ساتھی یہاں آ جاوے اور یہاں ان کی تدریب ہو جاوے. معلمات کی، آپ کی خواتین کی، اس کا نظام بھی بن سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک بات سناؤں. اس سال ہم نے معلمات کی تدریب کی. تو تدریب کیسے کی؟ سب سے پہلا سوال آیا معلمات کی طرف سے کہ ہمارے گھر میں پکائے گا کون؟ آپ 3-4 دن تدریب کے لیے فرما رہے ہیں کہ پکائے گا کون؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا حل ہے. آپ کی اور آپ کے پورے گھرانے کی جتنے دن تدریب چلے گی اتنے دن کی دعوت، پورے گھر کی دعوت. اور وقت بتلا دیا کہ آپ اپنے شوہروں کو کہہ دو کہ 12 بجے آ کے نیچے ہمارے یہاں کھانا کھا لیں، اور شام کو مغرب بعد آ کے اتنے بجے کھانا کھا لیں. سب کی دعوت. تو ماشاءاللہ اس کا حل نکلا. تو جتنے دن تدریب چلی تو واقعتاً آتے رہے، شوہر بھی، بھائی بھی، جن کے ابا بھی، جو بھی گھر میں ساتھ رہتے تھے، بچے کچے بھی، سب کو کھلایا ہم نے. لیکن کہا تدریب کرو آپ لوگ اور سیکھو آپ لوگ کیسے پڑھانا ہے. تو بہرحال ایک مبارک سلسلہ چلا اور اس کی برکتیں سامنے ہیں. آپ چاہیں تو وہاں آئیں، آپ چاہیں تو یہاں ہم بھیج دیں گے. لیکن اب عورتوں کے ذریعے امت کی جوان بیٹیوں میں تعلیم کا سلسلہ بہت ضروری، بہت ضروری، بہت ضروری. اس لیے کہ 11 سال کے بعد معلم کے پاس ہم نہیں بھیج سکتے، پھر فتنوں کے خطرات لگے رہتے ہیں. اسی لیے جو اور جوان لڑکیوں میں اس وقت دین کی تعلیم بہت ضروری ہے. آپ نے چھٹا حصہ تعلیم الدین کا دیکھا کہ اس میں جوان لڑکیوں کے مسائل ہم نے چھیڑے ہیں. آج کل کالج، ہائی اسکول میں جو چیزیں پیش آتی ہے وہ سب اس میں بیان کی گئی ہے. تو امت کی جوان بیٹیوں کا ایمان بچانے کے لیے، امت کی جوان بیٹیوں میں دین کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو اپنی اہلیہ، اپنی بہن، اپنی والدہ، اپنی معتمد شاگرداؤں کے ذریعے سے کام کو آگے چلانا ہے. پہلے آپ ان کو بنیادی تعلیم دیجئے،
پھر مزید تدریب کے لیے آپ چاہے تو وہاں لے آئیے، چاہے تو یہاں نظام بن جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس درخواست کو قبول کریں گے، کوشش کرو گے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو یہاں پر خوب جاری اور نافذ فرماوے، اور امت کی عورتوں میں، بہن بیٹیوں میں دین کی تعلیم کا ایک سلسلہ عام ہو جاوے۔ ایک قصہ سنا کر میں بات مکمل کرتا ہوں۔ میں نے اپنے پیر و مرشد فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آزادی سے پہلے ہریانہ، پنجاب یہ علمی مراکز تھے، تو وہاں عورتوں میں بھی حفظ کا اور تجوید و قرات کا بہت بڑا ماحول تھا۔ آج کل ہمارے استاد حضرت امام الفن قاری احمد اللہ صاحب نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے، لڑکیوں کو سبا عشرہ پڑھاتے ہیں وہ، اور قاریہ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، جس کو دیکھنا ہو آوے دیکھنے کے لیے وہاں۔ تو کہا کہ گھر گھر میں حافظہ اور قرآن کی قاریہ ہوتی تھی۔ پھر ایک قصہ حضرت نے سنایا کہ ایک ماں آٹا گوندھ رہی تھی، اور آٹا گوندھتے گوندھتے اپنے بچے کا دوڑ سن رہی ہے۔ اب کتنی برکت ہوگی اندازہ لگاؤ، ایسا آٹا جس کی روٹی جن کے پیٹ میں جاوے ان کے پیٹ میں کتنا نور پہنچے گا، کہ ماں آٹا گوندھتے گوندھتے بچے کا دوڑ سن رہی ہے۔ خیر، تو سورہ یوسف دوڑ میں آئی تو بچے نے پڑھا لا تأمنا لا تأمنا علی یوسف، تو لا تأمنا پڑھا تو فوراً ماں نے بچے کو روکا۔ کیا غلطی کی؟ اب یہاں کیا غلطی ہوئی، میں آپ کی توہین تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اکثر قرآن پڑھانے والے کو ہی معلوم نہیں ہم نے کیا غلطی کی۔ لا تأمنا علی یوسف نے، ماں نے ہاتھ میں آٹا تھا تو یوں کر کے ہاتھ جھاڑا پہلے آٹے سے، پھر بچے کے ہاتھ میں سے قرآن لیا، ایک طرف رکھا، بچے کو ایک چپت ماری، تھپڑ ماری، اور مار کر کے کہا بیٹا تجھے یہ معلوم نہیں کہ امام حفص کی جو قرات ہم پڑھتے ہیں ان کے نزدیک یہاں اشمام مار روم ہوتا ہے، اسی لیے ہونٹ کو گول کر کے پڑھو، لا تأمنا علی یوسف، یہ پڑھو۔ حفص یہاں اشمام مار روم کرتے ہیں۔ دیکھیے کیسی عورتیں تھیں۔ اس پر یہ واقعہ سنا کر کے ہمارے حضرت نے سنایا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ وہ مائیں کھانا بھی باوضو پکاتی تھی، تو ہی تو اس نے آٹا جھاڑ کر بچے کے ہاتھ سے قرآن لیا، باوضو کھانا پکاتی تھی، تو ان کی اولاد میں نسلوں میں حفاظ علماء پیدا ہوتے تھے۔ دوسری بات، ماں حافظہ تھی تو ہی تو بچے کا دوڑ وہ سن رہی تھی، اور تیسری بات یہ کہ قاریہ تھی، تجوید جانتی تھی، تو اس کو معلوم ہے کہ امام حفص کی قرات میں یہاں پر اشمام مار روم ہوتا ہے، جو آج ہمارے بڑے بڑے مولویوں کو بھی معلوم نہیں ہے، حالانکہ یہ ہم لوگ سب حفص کی قرات پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اشمام مار روم ہے کسی کو معلوم ہی نہیں عام طور پر۔ اس لیے عورتوں کے اندر بھی یہ چیز آوے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو لیں گے اور خوب عمل کریں گے، کرو گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مجلس اور یہ ہمارے حضرات علماء جو آئے، ان کی آمد کو اللہ تعالیٰ پورے علاقے کے اندر اور علاقے کے ذریعے سے پورے خطے میں، پورے عالم میں قرآن مجید کی اور دین کی صحیح تعلیم کے تا قیامت عام ہونے کا ذریعہ بنا دے وے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اب مکاتب کے کاموں میں ایک بڑا اہم کام ہے عقائد۔ آپ کو معلوم ہے جو حضرات باردولی تدریب میں آ چکے ہیں، اہم ترین کام عقائد ہے۔ تو مکتب میں عقائد اگر ہم صحیح کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی غلط عقیدے والے
ہمارے بچوں کے عقیدوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور غلط عقائد اس وقت دوسرے مذہب والوں کی طرف سے بھی ہے اور مسلمان کہلانے والے گمراہ فرقوں کی طرف سے بھی ہے، اور دونوں چیز کو ہم نے تعلیم الدین میں لینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت مفتی شعیب صاحب زید مجدہم مکاتب میں بچوں کے عقائد پر ہمیں کیسے کام کرنا اور کیا کیا چیزیں اس میں آپ کو آ سکتی ہے، اس پر انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی بات پیش کریں گے۔ پھر آپ کو 5 منٹ موقع دیا جائے گا، کوئی سوال ہو تو پھر آگے دوسری مجلس ہوگی، آپ دھیان سے سنیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمارے تبلیغی احباب ایک جملہ فرماتے ہیں اکثر کہ داعی بنو ورنہ مدعو بن جاؤں گے۔ یہ جملہ صرف جملہ نہیں ہے، ہم اپنے آس پاس کی زندگی کو دیکھیں تو اس میں اس جملے کے ہمیں نمونے نظر آئیں گے، چلتی پھرتی تصویریں نظر آئے گی۔ ہمارے بڑے بوڑھوں سے لے کر جوان اور ہمارے چھوٹے بچے، ہر ایک کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایسے ماحول میں ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم عمری ہی سے عقائد کی باتیں آسان انداز میں مضبوطی سے سمجھا دیں، اس لیے کہ اب کے جو بچے ہیں وہ تیز بچے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں وہ بچہ ہم سے وہ سوال کر رہا ہے جن سوالات کو ہم نے 10-12 سال میں سمجھنا شروع کیا تھا۔ اس لیے انہی اوقات میں آپ کا بچہ اگر اسکول جا رہا ہے، موبائل دیکھ رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس بچے تک کا دوسروں کی دعوت پہنچ رہی ہے۔ اگر آپ نے اس وقت اپنے عقائد کا داعی نہیں بنایا تو یقیناً آپ کا بچہ مدعو بن جائے گا۔ اب ہم اپنے بچوں کو کن کن عقائد کی تعلیم دیں؟ یوں تو بچوں کو ہر چیز کی تربیت سے لے کر کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، ہر چیز کی تربیت ضروری ہے۔ ایک بچہ مکتب میں آ رہا ہے تو استاذ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے اور یہاں کے مسلمانوں کے جگر کے ٹکڑے میرے پاس بھیج دیے ہیں، اور جتنا میں چاہوں ان ہیروں کو اور ان ٹکڑوں کو گھس گھس کر
میں اسے قیمتی سے قیمتی ہیرا بنا سکتا ہوں۔ صرف عقائد کی تعلیم دیں، ٹھیک ہے، صرف قرآن پڑھا لیں، ٹھیک ہے، تنخواہ مل جائے گی، ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن اصل جو ذمہ داری ہے وہ تو مکتب میں آنے والے ایک بچے کو صرف قرآن پڑھنے والا یا صرف عقائد جاننے والا بنانے کے بجائے مکمل اسلام کا نمونہ بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے اخلاق کی تعلیم بھی ضروری ہے کہ یہ بچہ جب ان اخلاق کو سیکھ کر اسکول میں جائے گا، اسکول میں وہ بچہ کبھی اپنے بڑوں سے، ملازمین سے بد زبانی نہیں کر رہا ہے، اس کا اثر ہوگا۔ تو اخلاق وغیرہ کی تو تربیت کرنا ہے، مگر عقائد کی جو سب سے اہم تربیت ہے اس میں بنیادی عقائد 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ کسی بھی مسئلے کے آپ اہم پہلو کو، اس کے پوائنٹ کو سمجھ لیں۔ آپ نے پوائنٹ سمجھ لیا، اب آپ اس کو اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں کسی بھی طرح سمجھا سکتے ہیں۔ بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے خود کوئی مسئلہ، کوئی عقیدہ درست سمجھا نہیں ہوتا ہے، اور جب ہم اسے عوام کے سامنے یا 1-2 شخص کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر کوئی سمجھدار بندہ آ کے اس پہ اعتراض کر دیتا ہے تو ہم لوگ بوکھلا جاتے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ ہم نے خود مسئلے کو اصل سمجھا نہیں۔ تو پہلے آپ مسئلے کو اصل بنیادوں پر سمجھ لیں کہ 3 جو عقیدے ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کا اپنی ذات اور اپنے صفات میں ایک ہونا۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح آپ کی کسی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا یہ شرک اور کفر ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کسی بھی طرح کسی کو شریک ماننا یہ بھی کفر و شرک ہے۔ اب کسی بھی طرح شریک ماننا، اس میں سب چیزیں آ گئی کہ بھائی وہ محنت کر کے انہوں نے اللہ کے پاس سے یہ لے لیا، یا اللہ تعالیٰ نے خود خوش ہو کر ان کو فلاں عہدہ دے دیا کہ بھائی تو روزی دے، تو برکت دے، تو بچہ دے، تو یہ دے، تو وہ دے۔ یہ سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اب یہ اہم اور ضروری چیز یہ ہے پوائنٹ کہ اللہ ذات میں ایک، صفات میں ایک۔ جس طرح سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا کفر و شرک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی صفت میں کسی بھی طرح کسی اور مخلوق کو شریک کرنا یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ اب ان چیزوں کے بعد بچوں سے اس کے اوپر مشق، عملی مشق بولنے کی۔ کس طرح عملی مشق؟ بھائی جب شروع میں بچہ آ رہا ہے، بہت وقت ہے نہیں ہے، یا کبھی چھٹی میں 2 منٹ پہلے ہم لوگ فارغ ہو گئے، یا کبھی وقت نہیں ہے تب بھی وقت نکال کر بچے سے پوچھیں کہ بھائی آج سب نے کھانا کھایا تھا، ناشتہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ تو بیٹا یہ جھاڑ درخت کون اگاتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ فلاں چیز کون کرتا ہے؟ یہ سب چیزیں، آسمان سے پانی کون برساتا ہے اور فلاں چیز کون کرتا ہے، یہ سب بچوں سے بار بار کہلوائے جائے، اللہ 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 اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بچہ جب آگے جا کر اوپر کے درجوں میں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں جب سائنس پڑھے گا تو سائنس میں انہیں سکھایا جاتا ہے
کہ بھائی دنیا جو چل رہی ہے، کھل کے شروع میں وہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی خدا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دنیا جو چل رہی ہے یہ لا آف نیچر، قانون فطرت. بھائی اللہ نے قانون بنایا ہے کہ مرد اور عورت، مذکر اور مؤنث، نر مادہ ملیں گے تو بچے پیدا ہوں گے، نسل بڑھے گی. یہ قانون فطرت ہے. تو اس قانون فطرت کے تحت دنیا چل رہی ہے. دنیا کا قانون، کائنات کا قانون ہے کہ سورج اس طرح چلے گا تو یہاں دن اور فلاں جگہ رات، اور یہاں دن اور وہاں پر رات ہوگی. اس طرح سے دن بدلیں گے. سورج اس طرح سے جائے گا تو اتنے گھنٹے ہوں گے. تو سائنس یہ انہیں آہستہ آہستہ دماغ میں توحید کے مقابلے میں یہ چیزیں ڈالتی ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیوم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے. اللہ اس دنیا کو بنا کے اللہ نے بیکار نہیں چھوڑا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم یہ سمجھتے ان چیزوں کو بیکار پیدا کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے واضح مقصد سے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین پر ہر چیز کے نظام کو بتدریج چلاتا ہے. اس لیے دنیا کی کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کی قدرت کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتی. یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. اور اس کے بالمقابل بچوں کو وہاں سکھایا جا رہا ہے کہ بھائی دنیا جو چل رہی ہے وہ لا آف نیچر کی بنیاد پر چل رہی ہے. اب یہاں پر تھوڑے اور اوپر کے بچے ہیں تو آپ ان کو کہو کہ بھائی آپ کو اس طرح پڑھایا گیا، بچہ کہے گا ہاں. تو اس کو کہو ٹھیک ہے آپ کے ٹیچر کو پوچھنا. ایسے پوچھنا نہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، بہت ہمیں حالات ایسے نہیں ہیں. تو ہم بچے کو سمجھا کہ بیٹا آپ خود سوچو کہ لا آف نیچر، بے جان چیزیں یہ سب، بھئی یہ پنکھا ہے، جس طرح سے سورج ہے، آسمان ہے، یہ سب بے جان ہے. بادل بے جان چیزیں ہیں، پنکھا بھی بے جان ہے. اس پنکھے کو چلانا ہے، اگر رائٹ چلانا ہے تو میں اس کا بٹن دباؤں گا، وہ چلنے لگے گا. اور اس کو الٹا گھمانا ہے تو اس کا وہ اندر جو پازیٹیو نیگیٹو ہوتا ہے وہ آپ اس کو الٹا کر دیں تو یہاں کے بجائے وہ یہاں گھومے گا. تو اس کو اس طرح گھمانا ہے یا اس طرح گھمانا ہے. اس بے جان کی حرکت کے لیے میری برکت ضروری ہے، میری حرکت ضروری ہے. اب اگر یہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ پوری اتنی بڑی دنیا جو ہے وہ لا آف نیچر پہ چل رہی ہے، تو اس لا آف نیچر کے بنانے والا کون ہے یہ بتاؤ؟ لا آف نیچر کا بنانے والا کون ہے؟ تو اس طرح سے عقیدے کی محنت آپ بار بار ان بچوں سے کہلوائیں. تو سب سے پہلی اہم جو چیز ہے وہ ہے توحید کی. کچھ اسکولوں میں خاص طور پر مشنری اسکولیں، کانوینٹ اسکولیں جو ہوتی ہے، انگلش، عیسائیوں کی انگلش اسکولیں، تو اس میں انہیں جو ٹرینیٹی، تثلیث جو لوگ مانتے ہیں، 3 خداؤں کا تصور، اس اعتبار سے باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے. اسی طرح سے آج کل ہمارے یہاں پر بھی کہ بھائی کوئی آدمی الگ الگ نام سے خدا کو پکارے لیکن سب کی مراد ایک ہے، لفظ کہتے ہیں. لیکن بچوں کے سامنے جب یہ چیز پیش کی جاتی ہے تو پیش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمان ایک حق خدا کو مانتا ہے، جس طرح وہ درست ہے، اس طرح سے اس باطل خدا کو ماننا بھی درست ہے. اگر مسلمان اللہ کو مان رہا ہے، مسجد کے ساتھ ساتھ اگر وہ فلاں جگہ پر بھی آ جائے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اس مضمون کو گھما پھرا کر بچوں کو ذہن نشین کرایا جاتا ہے، کہانیاں لکھی جا رہی ہے اور شامل نصاب کی جا رہی ہے.
پہلے عقیدے توحید کے بعد دوسرا عقیدہ آتا ہے رسالت کا۔ بھائی توحید جو ہے اس کی اطلاع ہمیں کہاں سے ملی؟ کس نے ہمیں بتایا؟ اللہ کے ان احکام کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ وہ پہنچایا ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں ہمارے نبی کون ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی جو اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بچوں کو خاص ذہن نشین کرائی جائے، اور نبی کی عظمت صحیح واقعات جو سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں اسے پڑھ کر آسان انداز میں بچوں کے سامنے پیش کیے جائیں، اور ان واقعات میں آپ کی بچوں کی اخلاقی تربیت، عقائد کی تربیت، بہادری اور شجاعت کی داستان، یہ سب چیزیں اس میں ذکر کی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم چیز کہ بچوں کے دلوں میں اس قدر محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ڈالی جائے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہو، یہ بچہ کبھی اس کے سامنے جا کر کھڑا بھی نہ ہو۔ اتنی محبت ہمارے اپنے بچوں کے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی محبت میں، نبی سے محبت میں ایک اور حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بچے کے دل و دماغ میں بٹھا دینا۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ان کے نبی کی محبت ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ ایک مسلمان اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے تکلیفیں اور قربانیاں دے دے گا، مگر یہ نبی کی شان میں گستاخی یا نبی کی شان میں کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے لائق نہیں ہے برداشت نہیں کرے گا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کو کم کرنے کے لیے نیا کھیل کھیلا گیا۔ کیا؟ کہ بھائی جھوٹے نبی ان کو دے دو۔ اس لیے بچوں کو جب الفاظ یاد کرائے جائیں تو اس میں ایک خاص لفظ کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک دنیا میں کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بچے کے ذہن نشین کرانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے تو پہلی بات یہ کہ وہ نئے نہیں ہیں، پہلے دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور اپنی بقیہ زندگی کو پوری کرنے کے لیے وہ دوبارہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جائیں گے، اور وہ جب آئیں گے بھی تو پیدا نہیں ہوں گے، آسمان سے فرشتوں کے سہارے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں نازل کرے گا دمشق میں۔ اب بچپن سے بچے کے دل و دماغ میں یہی کہ نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب جب بھی کوئی قادیانی، کوئی شکیلی یا کوئی اور باطل فرقے والا اس طرح سے جا کر بچے کو یہ چیز بتائے گا تو بچے کے ذہن میں وہ بچپن کی چیزیں یاد آئے گی، نہیں نیا نبی نہیں پیدا ہوگا، استاذ نے کہا تھا۔ اور اس اعتبار سے کم وہ اس کی بات قبول کرنے کے بجائے کسی اور سے پوچھنے اور معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسرا جو ہے وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اب یہ آخرت کا جو معاملہ ہے اسے بہت آسانی سے، عافیت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مکتب کے بچے ہمارے وہ مکتب ہی کے ہیں، ہم اسے اپنی خانقاہ نہ سمجھے کبھی جب آخرت پہ ہمیں بیان کرنا ہو۔ کس طرح سے پورا ماحول بنا دیا بچوں کے ڈرنے ورنے کا
کہ معلوم نہیں پھر دوسرے دن بچہ آ رہا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو آخرت کا بھی عقیدہ ہے کہ بھائی دنیا میں سے ہر چیز ختم ہو رہی ہے، ہر چیز میں ہم انسان بھی ہے، ہمیں بھی ختم ہونا ہے۔ اب بچوں بتاؤ ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ پتہ ہے آپ کو؟ بچپن سے ہمارے یہاں سکھاتے ہیں تو بچوں کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم بچوں کو سمجھا کہ بھائی ہمیں کھانا کون دے رہا تھا، زندگی کس نے دی، موت کس نے دی، ہمارے پاس نبی کی نعمت کس نے بھیجی؟ جس نے یہ سب نعمتیں ہمیں دی ہے اسی کے پاس ہمیں جا کر ان نعمتوں کا حساب دینا ہے۔ کھیلنے کے انداز میں بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جائیں۔ اور یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے اس میں بچے کو مالک یوم الدین اس کا تصور کہ اللہ تبارک و تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے، جو کچھ کرو گے کل اس کا بدلہ وہاں پر آپ کو ملے گا۔ بچے کے دل و دماغ میں یہ چیزیں پیش کی جائے، یہ چیزیں بٹھائی جائے کہ بیٹا جھوٹ بولو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر بدلہ ملے گا، مالک یوم الدین، مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو اسی آخرت کے تصور میں رہتے ہوئے بچے کو ہر چیزیں سکھائی جائے۔ ابھی یہ جو حالات بھی چل رہے تھے، خود میرا بچہ آ کر 5 سال کا ہے ابھی، وہ آ کر سوالات کرتا ہے، اور جب سوالات کرتا ہے تو اس کی والدہ کہتے ہیں کہ بھائی تو رک جا، مجھ سے مت پوچھ، تیرے ابا آئیں گے تب پوچھنا۔ وہ اس لیے کہ آپ ایک چیز کا جواب دو گے اسے، وہ سامنے سے اور 2 سوال کرے گا، اچھا اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب وہ، بھائی مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کیا؟ وہ آ کر تقریر کرنے لگا کہ بھائی یہ ایسا ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے۔ اب وہ ڈر رہا ہے مجھ سے، وہ کہہ رہا ہے کہ جیسا ہم لوگ کرتے ہیں ویسا وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کیا لیکن؟ تو پھر اس کو سمجھایا گیا، لیکن ان عقائد کی تعلیم میں ایک بہت ہی خاص پہلو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں فرمایا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہیں تو اے مسلمانوں تم ان کے ان معبودان باطل کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ آپ ان کے معبود باطل کو برا بھلا کہوں گے، انسانی فطرت کے اعتبار سے وہ بھی پلٹ کر نادانی میں آپ کے نبی کو اور آپ کے جو معبود برحق اللہ تبارک و تعالی ہے ان کو گالی دے گا۔ اس لیے بچے کے دل میں یہ چیزیں مثبت انداز میں بٹھائی جائے، ایسے انداز میں نہیں کہ بچہ جا کر نفرت تو ان چیزوں کی دلوں میں ہو، لیکن اس نفرت کا اظہار کرنا یہ بچے کو ضروری نہیں ہے، یہ نہ سکھایا جائے۔ ابھی مثال کے طور پہ ایک ساتھی کا فون آیا کہ بھائی وہ اسکول کی بس میں وہ لوگ جاتے تھے، بس میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اب وہاں کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہے تو بچہ اس کے اوپر تھوک کے جاتا تھا۔ اب وہ 1 دفعہ 2 دفعہ کس نے نوٹ کیا تو اسکول میں پھر بس والے نے بتایا۔ اب اسکول میں ٹیچروں کے درمیان میں مذاکرہ ہوا، اس میں سے کسی ایک ٹیچر نے ہمارے دوست کو فون کر دیا کہ ہو سکتا ہے آپ کو بلائیں گے، اور اب چونکہ فورین کی چیزیں یہاں آ رہی ہے تو یہ چیزیں اسکول والے بہت بڑا ایشو اسے بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اس نفرت کا عملی اظہار یہ ابھی کس طرح کرنا ہے، کس طرح، یہ ضروری نہیں ہے۔ دل میں نفرت ہو کہ بھائی مورتی کے سامنے کسی صورت میں نہیں جھکیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو، اور پہلے جتنے نبی ہیں ان کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانیں گے، اور قیامت کے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا تصور کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ مثبت انداز میں داخل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے معبودان باطل کو گالی گلوچ کریں۔ یہ بہت باریک اور ضروری باتیں ہیں۔
اس لیے اور عقائد کے تعلق سے بچوں میں کس طرح کام کرنا ہے، بہت پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن بچوں کو موٹے موٹے عقائد ہی سکھایا جائے، تقدیر کے مسئلے کو بچوں کے سامنے نہ چھیڑا جائے۔ بہت زیادہ اگر آپ کی ہمت ہے 2-4 جملے میں آپ بچے کو سمجھا سکتے ہیں۔ بچہ سوال کرے گا اور آپ کو جواب نہیں دینا ہے، اگر اس کی سطح کے مطابق نہیں ہے تو وہاں انداز اس طرح اختیار کریں کہ بچے کو برا نہ لگے۔ بعض دفعہ بچے کی سطح کے مطابق چیز نہیں ہوتی ہے، مگر ہم ڈانٹ کر یا اس کی توہین کر کے، بہت سمجھدار بچہ چل بیٹھیا بورڈ ہے، اس طرح کہہ کے اس کی توہین کر کے جب کرتے ہیں تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید استاد کے پاس جواب نہیں تھا، یا استاد کو لگا کہ میرا سوال غلط تھا لیکن میں تو صحیح سوال کر رہا ہوں، اور وہ سوال اس کے ذہن میں چپکا ہوا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے سوالات اگر بچے کی طرف سے آئے تو اسے اس طرح سے کوئی نامناسب رویہ اختیار کرنے کے بجائے سمجھا کر کے، بیٹا ادھر آؤ، بہت اچھا سوال ہے، یہ لو 2 روپیہ، بہت ڈایا بچہ، لیکن بیٹا یہ سوال جو ہے نا ابھی آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جواب، تھوڑے بڑے ہو جاؤں گے نا تب یاد سے میرے پاس آ کے یہ جواب پوچھ لینا۔ اس طرح مثبت انداز میں، تاکہ اس کے ذہن میں وہ چیزیں الٹی سیدھی کلک نہ کرے، بار بار گھومتی نہ رہیں۔ تو اس طرح سے عقائد کی کوشش کریں گے تمام احباب، اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت الاستاذ نے فرمایا تھا کہ کچھ سوالات کرنے ہوں اگر عقائد وغیرہ کے متعلق، بچوں کو کس طرح سے وہ سمجھانا ہے، تو آپ وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ جی تو
سمجھایا کہ بھائی عورتوں کو نظر میں نا تمہارے امی کو پوچھیو، کہ مولوی صاحب سے پوچھ لو مسئلہ اس طریقے سے عورتیں مزار پر جا سکتی ہے۔ یہ کل 2 دن پہلے کا واقعہ ہے، 1-2 مہینے پہلے، مہینہ کے دن ہوا شاید، دوپہر کو بچہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو وہ 1-2 دن تک نہیں آیا۔ تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ وہ جہانگیر کیوں نہیں آیا؟ تو آج وہ نگارچی گئے ہیں، نگارچی جامول، اور نگارچی گئے ہیں اور بکرا لے کر گئے ہیں اور وہاں کاٹے ہیں بکرا۔ مہینے دن پہلے کی بات ہے، ورنہ میٹھی واوڑی بات کرو، میٹھی واوڑی۔ تو پھر وہ بچہ آیا تو میں نے پوچھا کون کون گیا تھا، کتنے آدمی تھے؟ 2 بولیرا بن کے گئے، 2 بولیرا، ایک عورتوں کا تھا اور ایک مردوں کا تھا۔ یہ میں میٹھی واوڑی کی بات کر رہا ہوں، تبلیغ کا مرکز ہے جہاں حافظ بھی ہے، جہاں عالم بھی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا اس کے اندر حافظ عالم نہ ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا اس کے اندر وقت لگانا ہو جماعت میں۔ وہاں کی محلے کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں نے پوچھا تھا، کہا کہ ایک بولر مردوں کا تھا، ایک عورتوں کا تھا، وہ وہاں جا کر بکرا کاٹا۔ میں نے کہا بکرا کیوں کاٹا؟ میرے بھائی کی منت مانی تھی میرے ابا نے، تو منت پوری کرنے کے لیے ہم وہاں گئے تھے، منت پوری کرنے کے لیے گئے۔ اب میں نے پھر وہاں کے جو علماء ہیں ان سے بھی بات کی، میں نے کہا یہ اپنے محلے کا یہ حال ہے، کس طریقے سے یہ بدعتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا چلو وہ جانے والا جا رہا تھا اکیلا، اگر ان کے رشتہ دار، ان کے پڑوسی جو کہ بھائی تو غلط کام کر رہا ہے، شرک ہو رہا، ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، تو آدمی رک جاتا اور اس کو احساس ہوتا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ حالانکہ بات یہ کہ ایسا جب موقع ہوتا تو خراب لگے گا، اس لیے اس میں جانے میں کیا حرج ہے؟ ایسا کر کے اچھے اچھے سمجھدار لوگ چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ، اچھے اچھے سمجھدار لوگ وقت لگائے ہوئے، جس کے گھروں میں حافظ عالم ہیں ان کے گھر کے افراد ایسی جگہوں میں شرکت کر لیتے ہیں، اور یہ مانگرول کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ تو عقائد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، بڑوں کو بھی معلوم نہیں ہے، اور بچوں کا بھی بچوں کا کیا ہوگا؟ اس لیے خاص کر کے یہ تو کہتا ہے کھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے سامنے مزارات کے بارے میں، کہ بھائی مزار پر جانا کس طریقے سے جانا، کیا کرنے کے لیے جانا، وہاں جا کر کیا کرنا، اور منت کیا ہے اس کو سمجھانا۔ منت جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، ایسے منت بھی عبادت ہے۔ جیسے ہم روزہ کسی دوسرے کا نہیں رکھتے، جیسے ہم نماز کسی دوسرے کے نام پہ نہیں پڑھتے، ایسے منت بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں مانی جاتی۔ مزار کو جا کر وہاں منت باندھنا، بکرا چڑھانا، وہاں کھانا لے کر جا کر کھانا، یہ تو شرک ہو جاتا ہے، جیسے نماز ہم دوسرے کے پڑھتے شرک ہو جائے۔ اس طریقے سے ہفتے میں 1 آدمی اگر بچوں کو لے کر بیٹھا جائے تو 10-15 منٹ کے لیے بھی، جو ہمارے جمعرات کے اکثر جہاں متفرقات ہوتے ہیں محفوظات، اس دن اور کھل کر بات کی جائے۔ دیہات جب مانگرول کا یہ حال ہے تو دیہاتوں کا کیا حال ہوگا؟ جہاں پر زیادہ تر ماحول وہ ہوتا ہے، تو دیہاتوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ہم گھبراتے ہیں کہ بھائی بچہ جا کر کہے گا تو تبلیغ والوں کا مدرسہ نہیں بھیجنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اخلاق سے اور اچھے انداز سے ہم بچوں کو سمجھائیں گے تو بچوں کا بھی یہ عقیدہ صحیح ہوگا، ورنہ بڑے ہو کر نہیں چلتا ہے، جماعت میں نکلنے کے بعد نہیں چل رہا ہے۔ گھروں کے اندر حافظ عالم ہوتے تبھی یہ سب ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر، اس کا کوئی مذاکرہ ہی نہیں۔ اور ہمارے یہاں کے مانگرول کے علماء بھی خطبات کے اندر، بیانوں کے اندر یہ بات کھل کر کبھی نہیں کہتے ہیں مزاروں کے بارے میں کہ بھائی کیسے جایا جائے۔ اب جاؤ جہانگیر کے اندر جمعرات کو، ہمارے کانچی کے ناظر کے کتنے عورتیں ہوں گے، کتنے مرد ہوں گے، کوئی کھل کے بولتا ہی نہیں۔ گھبراہٹ میں یہاں تو ہمارا ماحول ہے، ایسا نہیں کہ لوگوں کو زیادہ ماحول ہے ہمارا کم ماحول ہے تو پھر ہمارے کچھ تکلیف ہو جائے۔ 2-4 آدمی اگر برا بھی لگا ایسے ہمارے مسجد میں آ گئے تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو کہ بھائی کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو یا عقائد کے اوپر خاص کر کے مزارات کی طرف سے جو ہمارے یہاں بالکل بے فکری ہے اور برا نہ لگے اس کے لیے چلے جاتے ہیں کہ رشتہ دار کو برا لگے کہ آئے نہیں ہمارے یہاں تقریب تھی اور اس طریقے سے چلے جاتے ہیں،
تو اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے. تو ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کو تو ہم اس کا ذہن بناوے کہ بھائی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تاکہ بڑے ہو کر بچے اس بڑے شرک سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ پنجاب کو عمل کی. کوئی سوال پوچھنا ہے کسی کو؟ مولانا پوچھ رہے ہیں کہ طلباء جو ہیں وہ مخلوط ہیں, یعنی تبلیغی جماعت کے گھرانے والے بھی ہیں اور مزارات والے بھی ہیں. مجھے اگر کسی بستی میں بات کرنا ہے, میں آپ کو کیا کرنا ہے وہ نہیں بتا رہا ہوں, مجھے کسی بستی میں بات کرنا ہے, کام کرنا ہے, تو میں اس بستی میں ایک کی طرفداری اور دوسرے کو چھوڑ کر دونوں کے بیچ کی لڑائی جھگڑا کروا کے چلنے کے بجائے درمیانی بات, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آپ شروع سے بچے کو پہلے قریب تو لائیے. ہمارے یہاں مکتب میں پڑھے ہوئے بچوں کا حال یہ ہے کہ مکتب جب پڑھ کے نکل گیا وہ, اس کے بعد کبھی پلٹ کے وہ استاذ کو پوچھتا نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پڑھے ہوئے طلباء میں سے 20 طلباء آپ کے پاس اگر ایک سال میں پڑھ کر گئے, اگر وہ طلباء آئندہ بھی اس میں سے کم 10 طلباء بھی اگر آپ سے رابطہ رکھتے ہیں اور فارغ بچے شادی وادی کے بعد بھی وہ آپ سے تعلقات رکھ رہے ہیں, تب آپ یہ اطمینان کیجئے کہ آپ نے مکتب کی تعلیم کا حق ادا کیا. شاید آپ کو جملے بڑے لگیں گے. آپ کے پاس سے پڑھے ہوئے جو بچے ہیں مکتب کے, ان میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کے طلباء پڑھائی سے نکلنے کے بعد, اپنی عملی زندگی میں جانے کے بعد, شادی میں جانے کے بعد آپ سے رابطہ رکھیں تو آپ مکتب کے کامیاب لائق فائق مدرس ہیں. تب پھر آپ اس سطح پہ پہنچ کے اب بچوں کے سامنے جو بولنا چاہے بول دیں, کیونکہ پہلی نسل جو ہے وہ ان کا باپ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے, اور جب تک اوپر کی نسل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, نیچے کی نسل کو آپ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیجئے. اس لیے ان دونوں معاملات میں اختلاف پیدا کریں یہاں وہاں کرنے کے بجائے کامن گراؤنڈ اور درمیانی چیزیں جو ہے اس پر بات کرتے ہوئے کریں, یہ میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. میں نے بھی مکتب پڑھایا الحمدللہ. بارڈولی میں 2 سال کا تجربہ رہا اور ممبئی میں بھی مجھے تقریباً 1.5 سال کا تجربہ رہا. ممبئی میں آپ لوگوں نے شاید بینڈ اسٹینڈ کا نام سنا ہوگا, وہاں قریب میں ہم نے مکتب پڑھایا ہے. تو وہاں جو مکتب کے طلباء آتے تھے, ایسے طلباء ہوتے تھے بالکل اچھے گھرانے کے, مالی اعتبار سے مطلب, اور 3 سے 4 دن کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ لوگ دبئی وغیرہ گھوم کر آتے تھے. اور ایسے بھی بچے تھے دوسری جگہ پر کہ جہاں پر 2 بچوں کو ہم بھیجتے تھے, اس کے گھر پہ دروازہ ٹھوک کے اٹھا کے لے کے آتے تھے. ماں کو یہ تک نہیں پڑی تھی کہ بچہ کم سے کم منہ دھو کے مدرسے میں جائے. وہ اس کا سپارہ بھی کچھ بچے آگے گھر میں ڈھونڈ کے پھر اس کو ہاتھ میں پکڑاتے تھے اور لے کر آتے تھے اٹھا کر. تو دونوں جگہ کا الحمدللہ تجربہ رہا. اور اس بڑے ماحول میں جب ہم لوگ پڑھا رہے ہیں تو اس گھرانے کے اندر ہر طرح کے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں, ہر ذہنیت کے لوگ موجود ہیں, اور بچے حساس بھی بہت ہیں. لیکن الحمدللہ آج بھی اس علاقے میں لوگ یاد کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ مداہنت تھی, اس لیے کہ صرف کوشش یہ کی گئی کہ بچوں کو پہلے قریب کریں. یہ بچے قریب ہوں گے, آپ مثبت انداز میں ڈالیے. اور تربیت کا کام سوڈے کے جوش کا نہیں ہے, بہت صبر کا کام ہے. آپ کرتے رہیں, سالوں کے بعد آپ کو اس کا پھل ملے گا. اس لیے مکتب میں صبر تو بہت ضروری ہے.
الحمد لله الحمد لله الذي علمنا القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله مولانا العظيم. بہت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، سب سے پہلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری مبارک کتاب قرآن مجید میں دینی فائدے بھی رکھے ہیں، دنیاوی فائدے بھی رکھے ہیں. اس لیے جس استاد نے، جس مدرس نے قرآن مجید کی خود صحیح تلاوت کی، خود قرآن صحیح پڑھنے کی عادت بنائی اور قرآن صحیح پڑھایا، دو باتیں ہیں: خود قرآن مجید صحیح پڑھنا اور اپنے پاس آنے والے بچوں کو قرآن مجید صحیح پڑھانا. اس کی برکت سے دنیا میں کبھی پریشانی نہیں آ سکتی. یہ عجیب برکت والی چیز ہے. بہت لوگوں نے تجربہ کیا یقین کے ساتھ. اب آپ بھی یقین کے ساتھ تجربہ کر لیجئے کہ خود قرآن صحیح پڑھاؤ، خود قرآن صحیح پڑھو. اس کی برکت سے کبھی آپ کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی. ہاں، آگے والا جملہ ذرا دھیان سے سن لو، چونکہ ہم مولویوں کو سوالات شیطان بہت سکھاتا ہے، اس لیے آگے والا جملہ بھی سن لو. یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ہم پر پریشانی آوے، اپنے کسی گناہ کی وجہ سے ہم پر پریشانی آوے. باقی جس نے اپنا قرآن صحیح کیا اور قرآن صحیح پڑھتا ہے اور صحیح پڑھاتا ہے، اس کو کبھی دنیا میں کسی طرح کی پریشانی نہیں آ سکتی. جب دنیا میں پریشانی نہیں آ سکتی تو انشاءاللہ قبر اور آخرت میں تو پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک بات آپ اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح اس مجلس سے بٹھا کر کے جائیں. دوسری ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، جس نے بھی قرآن کی نسبت سے کوئی کام کیا، قرآن کی نسبت سے کام، چاہے قرآن پڑھانا، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانے والوں کی مدد کرنا، قرآن کے لیے بچوں کو لانا،
مکتب قائم کرنا، قرآن چھپوانا، قرآن لے جا کر ہدیے دینا، قرآن کی نسبت سے کسی نے بھی کام کیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی نوازیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازیں گے۔ ہمارے آپس میں کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی کو کوئی بات کہی اور اس نے آپ کی بات کی لاج رکھی تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے تو میری بات کی لاج رکھی ہے۔ تو یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اگر ہم اس کی لاج رکھیں گے، اس لائن سے ہم تعاون کریں گے، قرآن کی نسبت سے تعاون کریں گے، تو قرآن کی نسبت کے تعاون کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے، اور ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ بچا کے رکھیں گے۔ اب آگے ایک اور اہم بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ یہ جو بچے ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں، طلبہ، اسٹوڈنٹ، بچے، یہ ہمارے محسن ہیں۔ آج تک ہم نے الٹا سمجھا کہ ہم بچوں کے محسن ہیں۔ آج سنو دھیان سے، جو بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ بچے ہمارے محسن ہیں۔ کیوں محسن ہیں؟ نمبر 1 ذریعہ معاش ہے، نمبر 2 ذریعہ معاد بھی ہے۔ یہ بچے ہمارے لیے ذریعہ معاش بھی ہے، ذریعہ معاد بھی ہے، کہ بھئی ہم کو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا ہے ان بچوں کو پڑھانے کی برکت سے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے ان کی، باپ دادا کی طرف سے زمینیں ملی، شاپنگ سینٹر ملا، کروڑوں کے مالک۔ اب وہ مولوی صاحب ایک جگہ مدرسہ پڑھانے آتے تھے، صبح میں 3 گھنٹے کا مدرسہ، اور اس پر مولوی صاحب کو 7,000 روپے پگار ملتی تھی۔ وہ قاری بھی ہے، سبا قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، مولانا بھی ہے، شاگرد ہیں میرے۔ مجھے کہنے لگے کہ مدرسے کی جو 7,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، اس میں جو میرے گھر میں برکت ہے وہ دوسری لاکھوں کروڑوں کی آمدنی میں وہ برکت نہیں ہے جو اس قرآن کی نسبت پر ملنے والے 7,000 روپے کے اندر اللہ نے میرے گھر میں برکت دی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ طلبہ، یہ بچے ذریعہ معاش بھی ہے اور ذریعہ معاد بھی ہے۔ معاد یعنی آخرت بننے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے ان آنے والے بچوں کو محسن سمجھو۔ ہمارے حضرت فقیہ الامت مفتی اعظم محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان طلباء کا احسان مانو، انہوں نے اپنے دل کی زمین کو ہمارے علم کے لیے نرم کیا۔ اگر وہ ہمارے پاس پڑھنے نہ آتے تو ہم کس کو پڑھاتے؟ یہ احسان ہے ان کا، ان کے ماں باپ کا، کہ انہوں نے ہمارے پاس بچے بھیجے۔ کتنی جگہ پر واقعات سننے میں آتے ہیں کہ والی بچے یوں کہتے ہیں، فلانے مولانا ان کے پاس بچوں کو نہیں رکھنا ہے، رکھے تو ابھی اٹھا لینا ہے، ان کے پاس تو پڑھانا ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ میرا بچہ جاہل رہے گا وہ چلے گا، لیکن یہ مولانا نہیں چلے۔ کتنی بڑی محرومی کی بات۔ تو ان بچوں کا احسان، والیوں کا احسان کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجا، یہ محسن ہے ہمارے۔ آگے کی بات سنو، ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک جملہ اس کا ایک ٹکڑا نقل کرتا ہوں۔
استاد طالب علم بن کے رہے تو اس کا علمی فیض خوب چلے گا. ایسے حضرت کا پورا جملہ یوں ہے، بھائی زمانہ ایسا آ گیا کہ پیر مرید بن کے رہے، استاد طالب علم بن کے رہے، شوہر بیوی بن کے رہے تو زندگی چلے گی. حضرت کا یہ جملہ تھا پورا، بیچ میں سے کٹنگ کر کے میں نے آپ کو سنایا. یہ زمانہ ایسا آ گیا ہے تو آپ کا علمی فیض چلے گا. آگے کی اہم بات سنیے. یہ طلبہ ہمارے محسن ہیں کہ ہمارے علم کی زیادتی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. علم کی زیادتی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر بھی ہے، ان کی بھی معرف القرآن ایک تفسیر ہے، ادریسی معرف القرآن اس کو کہتے ہیں، اور بھی حدیث کی کتاب شروحات انہوں نے لکھی ہے. کہ جس دن بخاری شریف کا سبق ختم ہوا تو طلباء کو کہنے لگے آپ کا احسان ہے کہ آپ کی برکت سے مجھے روزانہ 5 گھنٹے بخاری کے مطالعے کی سعادت حاصل ہوئی. آپ میرے محسن ہو کہ آپ کی برکت سے روزانہ مجھے مطالعے کی توفیق ہوئی. اس لیے مکاتب میں اساتذہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے. وہ جو لوگ عربی کتاب پڑھاوے وہ مطالعہ کرے، ہمیں تھوڑا مطالعہ کرنا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہ جتنے علماء ہمارے یہاں تدریب میں آئے ہیں میں ان کو عرض کرتا ہوں، آپ نے سنا ہے کہ مطالعہ تو مکتب کے استاد کے لیے دارالعلوم کے استاد سے زیادہ اہم ہے. اسی لیے ہمارے یہاں ایک کتاب ہے، آپ میں سے بہت سو کے پاس ہوگی، بچوں کو پڑھانے کا طریقہ. اس میں ہر سبق کی تفسیر لکھی ہے کہ رات کو آپ پہلے مطالعہ کرو. کل آپ کا نون تنوین کا بیان ہے، نون ساکن کا تنوین کا، تو رات میں مطالعہ کرو. اب مطالعے میں کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھو، مکتب میں کیا مطالعہ کرنا ہے. یہ سبق میں بچوں کو آسانی سے کیسے سمجھاؤں، کون سی مثال دوں گا جو بچوں کو سمجھ میں آوے. بچوں کے ذہنی سطح، بچوں کی سمجھ کو سامنے رکھ کر کے میں کون سی مثال دوں گا کہ جس سے بچے مسئلہ سمجھ جائیں گے، بات سمجھ جائیں گے، سبق سمجھ جائیں گے. پھر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. میرے والد مرحوم نے 50 سال مکتب کا کام کیا ہے، 50 سال، اس سے زیادہ. تعلیم الاسلام تھی اس زمانے میں، اب اسی کا نیا ایڈیشن اضافوں کے ساتھ ملا کر کے ہم نے تعلیم الدین بنایا، حالات کو سامنے رکھ کر بہت ساری چیزیں بڑھا کر. ایک مثال دوں، منی. اب منی چھوٹے بچوں کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ تو والد مرحوم مثال دیتے تھے، دیکھو کیسے. حالانکہ وہ شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی کے شاگرد اور جید استعداد کے مالک تھے وہ، لیکن مکتب میں بچوں کو کیسے مثال دیتے تھے؟ નાક માંથી રીંઠ નીકળે છે એવો જ પદાર્થ 12 વર્ષ પછી પિશાબની જગ્યાએથી નીકળી શકે છે. જેવો નાકમાંથી નીટ निकले છે, यानी जिस तरह नाक में से रीट निकलती है, इसी तरह 12 साल की उम्र के बाद पेशाब की जगह से कोई चीज निकल सकती है. रात को सोने में सपन देखकर, ख्वाब देखकर का उसको मनी कहा जाता है. اب कैसी सिंपल मिसाल दी बच्चों को समझाने के लिए. ये है मुताला, मकतब का मुताला इसको कहते हैं कि भाई मुख्तलिफ बयानात है, मुख्तलिफ मसाइल है, मुख्तलिफ कुरान के उमूर है, वो हम सुबह बच्चों के दिमाग में कैसे बिठाएंगे, उसका मुताला. रात में उस्ताद देखे नमाज में, नमाज के अलावा जब नमाज में दूसरी चीज़ें सोचते हैं
تو کم از کم بچوں کو یہ کیسے سمجھانا ہے وہ سوچو. اہلیہ کا مطالبہ کیسے پورا کرنا وہ سوچتے ہیں، تو کم از کم بچوں کو کیا پڑھانا وہ سوچو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے نا معاملہ کہ وہ کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو کہ میں نماز میں پورے لشکر کا نظام بنا لیتا ہوں، خود حضرت عمر فرماتے ہیں. تو بہرحال مطالعہ بہت ضروری ہے مکتب کے مدرسوں کے لیے بھی. یہ مت سمجھو کہ ہمیں مطالعہ نہیں کرنا. اور ایک خاص بات علماء ذہن میں رکھنا، ہماری جتنی بھی عزت ہے، آج کوئی ہم کو حضرت کہتا ہے، کوئی مولانا کہتا ہے، کوئی حافظ صاحب کہتا ہے، کوئی استاد کہتا ہے، یہ جتنے بھی مبارک القاب ہم کو ملتے ہیں یہ اس قرآن کی تعلیم کی برکت سے ملتے ہیں. آپ اس کو معمولی نہ سمجھے، یہ بہت بڑی نعمت ہے جو القاب ہمیں ملے ہوئے ہیں. میرے استاذ مولانا حافظ صاحب، کتنی بڑی عزت قرآن کی برکت سے. اور آگے کی بات یہ یاد رکھو، دور حدیث شریف سے تکمیل کے بعد یا درجہ حفظ پورا کرنے کے بعد یا قاری بننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین پڑھانے کا موقع ملا، یہ موقع عطا فرمایا. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا پڑھنا قبول ہو گیا، ہمارا پڑھنا قبول ہو گیا. یہ جملہ پوری زندگی اپنے دل پہ لکھ کر رکھے کہ تعلیم، چاہے دورہ، چاہے حفظ، چاہے قرات، چاہے تجوید، چاہے افتاء، اس کے بعد پڑھانے کا موقع ملا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے کہ ہماری طالب علمی قبول ہو گئی، تو ہی تو اللہ نے پڑھانے کا موقع عطا فرمایا، تو ہی اللہ کی طرف سے موقع ملا. ورنہ آپ جانتے ہو نا کتنے مولوی لوگ ایسے ہیں کہ پڑھنے کے بعد کبھی ان کو آج تک پڑھانے کی توفیق نہیں ہوئی، حالانکہ بہت اچھی محنت سے پڑھا، ٹاپ کلاس میں پڑھا، اچھے مارک سے پڑھا، اچھا نمبر لاتے تھے، لیکن پڑھانے کی توفیق نہیں ملی. اللہ نے آپ کو، مجھے یہ سعادت عطا فرمائی، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. ان کا احسان ہے کہ وہ اپنی کتاب پڑھنے کے لیے قبول کر لیوے، پڑھانے کے لیے قبول کر لیوے. ورنہ جس وقت میں اور آپ بچوں کو قرآن پڑھاتے اس وقت وہ گھنٹوں کے گھنٹوں اخبار اور نیوز کے پیچھے لگا دیتے ہیں. وہ مولوی، وہ حفاظ، وہ علماء جو پڑھاتے نہیں، اور دنیا داروں کا حال تو چھوڑو، جس وقت پر میں اور آپ مکتب میں، مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہوتے، اس وقت کے اوپر کتنے مولوی، کتنے حفاظ اور کتنے مسلمان عام ایسے ہیں کہ ان کے 2-3 گھنٹے صبح کے اخبار، نیوز، واٹس ایپ کے پیچھے لگتے ہیں. اللہ نے ان تمام چیزوں سے ہٹا کے صبح کا نورانی بابرکت وقت ہمارا قرآن اور دین کی تعلیم کے لیے قبول کیا. یہ اللہ کا احسان ہے. سب کہو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. میں تو آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ بار بار 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا یہ کرو کہ اللہ موت تک اس مبارک کام کے لیے قبول کر لے، موت تک قبول کر لے اس مبارک کام کے لیے. کل یہاں بخاری شریف کا ختم بھی ہے.
اس نسبت سے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناؤ. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بات حضرت نے فرمائی. بخاری بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو بالکل معمولی نہیں سمجھ سکتے، لیکن حضرت فرماتے ہیں ہر جگہ پر بخاری کا ختم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ہر بستی میں، ہر محلے میں ختم قرآن ہو یہ ضروری ہے. ہر جگہ، ہر بستی میں ختم بخاری ہو یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن ہر محلے میں، ہر بستی میں ختم قرآن کا سلسلہ ہو یہ امت کے لیے ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے. اللہ ہمیں ان باتوں کو اہمیت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. آگے کی بات میں آپ کو اب عرض کروں. بچوں کے سامنے اور نئی نسلوں کے سامنے کیا کیا خطرناک اس وقت فتنے آ رہے ہیں. ابھی مفتی شعیب صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو کچھ باتیں بتائی، میں اس کو صرف اجمالاً آپ کو بتاؤں. نمبر ایک خطرناک فتنہ اس وقت چل رہا ہے، ایکس مسلم ہونے کا فتنہ. انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر بہت چل رہا ہے اور حقیقت میں بھی ہو رہا ہے. یعنی ہم گزرے ہوئے زمانے میں مسلمان تھے، ایکس مسلم، یعنی ہم پچھلے دنوں میں ہم اور ہمارے ماں باپ مسلمان تھے. نعوذ باللہ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہم مسلمان نہیں ہیں. ایک عظیم فتنہ اس وقت امت میں چل رہا ہے، نوجوانوں میں، نئی نسلوں میں یہ فتنہ آ رہا ہے اس وقت پر. اور مجھے ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے بتلایا جو پورے ایک ملک کے مفتی اعظم میں سے ہیں، کہ مسجد میں کچھ نوجوان ملے کہ جن کے باپ، دادا، پردادا، سکڑ دادا، کڑ دادا اوپر تک سب پکے مسلمان، لیکن وہ نوجوان یوں کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب وی آر ان پاسٹ ٹائم مسلم ناٹ دس ٹائم. ہم گزرے ہوئے زمانے میں مسلمان تھے، اس وقت ہم مسلمان نہیں ہیں. یہ ایکس مسلم ہونے کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ اس وقت پر آ رہا ہے، اور ملک میں بھی اور عالمی سطح پر بھی ان کی انجمنیں بن رہی ہے، تنظیمیں بن رہی ہے، ٹرسٹ اور ادارے بن رہے ہیں. دوسرا ایک فتنہ سمجھو، ڈاؤٹ فل ان بلیو، تشکیک فی العقائد کا فتنہ، یعنی عقیدے کے اندر شک شبے پیدا کرنے کا فتنہ، احکام اسلام میں شک پیدا کرنے کا فتنہ، اوامر اور نواہی کے اندر شک پیدا کرنے کا فتنہ. شریعت میں جو عقیدے ہیں، کرنے کے کام ہیں، معروف ہے، منکر ہے، نہیں ہے، مسائل ہے، احکام ہے، آج دین کے دشمن، انسانیت کے دشمن الگ الگ طریقوں سے ہمارے بچوں کے دماغ کے اندر شک پیدا کر رہے ہیں، سوال پیدا کر رہے ہیں، تاکہ وہ ان کا ایمان کمزور ہو جائے، ہلنے لگ جاوے، وائبریٹ ہونے لگے، تزلزل ہونے لگے. یہ تشکیک کا فتنہ عقائد اسلام، احکام اسلام، معروفات اسلام، نواہی اسلام، اس کے بارے میں شک پیدا کرنے کا فتنہ، چاہے اسکولوں کے ذریعے، ہائی اسکولوں کے ذریعے، کالجوں کے ذریعے،
نئے سیلیبس اور کورس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، نیوز ایجنسیز کے ذریعے سے آج بہت طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نا، چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں اسلام میں ایسا کیوں، اسلام میں ویسا کیوں، اسلام میں تیسا کیوں؟ یہ تشکیک کا فتنہ، اور وہ وہاں سے لے کر آیا جہاں پیسے خرچ کر کے بھیج رہے ہو، وہاں سے لایا ہو۔ ایک تیسرے فتنے کی طرف میں آپ کو اشارہ کروں، عصری تعلیم کی اہمیت اور ترجیح کا فتنہ، کہ یہ جو عصری تعلیم ہے اسکول کی، کالج کی، یہ اہم ہے، یہی راجح تعلیم ہے اور یہی ہونی چاہیے۔ یہ فتنہ اس وقت کے اوپر بہت بڑھ رہا ہے مسلمانوں میں۔ آپ ان کو کہو کہ بیٹا آؤ مدرسے میں، فجر پڑھ کے آؤ نا، صبح میں مائنڈ فریش ہوتا ہے، صبح کے وقت تک میں حدیث میں برکت آئی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ نے امت کے لیے برکت رکھی، تو کہ نہیں مولانا مارننگ اسکول میں جانا ہے، مارننگ ٹیوشن میں جانا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ جو بچہ